الرحمن الرحيم والتثويب في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة حسن لأنه وقت نوم وغفلة وكره في سائر الصلوات ومعناه العود إلى الإعلام وهو على حسب ما تعارفوا وهذا تثويب أحدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم صوت زبر صحابة لتغير أحوال الناس وخص الفجر به لما ذكرناه صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحیم. اور تثویب فجر میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح 2 مرتبہ اذان اور اقامت کے درمیان حسن ہے. اذان ہو گئی ہے، اقامت ابھی نہیں ہوئی. اقامت سے کچھ دیر پہلے پھر مؤذن اونچی آواز سے کہہ دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو یہ کیا ہے؟ یہ حسن ہے. اس لیے فجر میں کیوں؟ اس لیے کہ فجر وقت ہے نوم اور غفلت کا جی، اور مکروہ ہے یہ کام کرنا باقی نمازوں میں. یہاں سائر کا اگر کوئی فرد پیچھے بیان ہو جائے تو پھر اس کا معنی باقی ہوتا ہے، ساری نمازیں نہیں ہوتا. سائر کے 2 معنی ہوتے ہیں. معنی کیا ہے تثویب کا اصطلاح میں؟ عود الی الاعلام، پہلے آذان سے جنوایا ہے لوگوں کو نماز کا وقت ہو گیا ہے، پھر وہی اعلام دوبارہ کرنا. اس کا یہ معنی ہے کس کا؟ تثویب یہ ہے کہ دوبارہ جنوانا. اچھا جی، یہاں تو ہے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. صاحب ہدایت فرماتے ہیں اور تثویب مطابق اس کے کہ پہچانتے ہیں لوگ اس کو. یعنی اگر اس علاقے میں کوئی اور جملہ رائج ہو گیا ہے شرعی غیر شرعی نہیں ہے تو وہ جملہ بول دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے جی. اچھا جی، یہ تثویب ہے کیا؟ یہ تثویب نکالا ہے اس کو علماء کوفہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عہد کے بعد جی، بعد میں یہ تثویب اہل کوفہ نے، علماء کوفہ نے اس کو شروع کیا. لوگوں کے احوال کے تغیر کی وجہ سے، لوگوں کے اور خاص کیا علماء کوفہ نے فجر کو تثویب کے ساتھ باوجہ اس دلیل کے جس کو ہم نے ذکر کیا کیڑا کہ من انہ وقت نوم و غفلت. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتثویب قال فی المبسوط، بہرحال تثویب کا معنی لغتاً پس رجوع ہے. کیا ہے؟ لوٹنا. دھیان کرے جی، اسی سے نام رکھا گیا ثواب کا، ثواب کے ساتھ، یعنی نیکی پر جو اجر ملتا ہے نا اس کا نام کیا رکھا گیا؟ اس لیے کہ منفعت
بندے کے عمل کی لوٹتی ہے بندے کی طرف، تو چونکہ اس کی منفعت واپس لوٹتی ہے تو لوٹنا یہ ہے تثویب، اور مجرد اس کا ہے ثواب، تو چونکہ فائدہ واپس بندے کی طرف لوٹتا ہے اس لیے نیکیوں کے اجر کا نام کیا رکھا ہے؟ ثواب رکھا ہے جی۔ اور کہا جاتا ہے ثاب الی المریض نفسہ، کہ لوٹ آیا مریض کی طرف اس کا نفس، ان کی جان واپس آ گئی جب کہ صحت مند ہو جائے، تو اس وقت عربی بولتے ہیں کیا؟ پس تصویب مریض نہیں ہو، واپس چلو، تصویب لوٹنا ہے اعلام کی طرف بعد اعلام کے۔ اچھا جی، باقی نمازوں میں نہیں، باقی تصویب جی، اچھا جی، اس پر دلیلیں کہ باقی نمازوں میں کیوں نہیں۔ آگے آ رہا ہے کہ متاخرون نے مستحسن جانا، تو وہ ہے کہ خیر کثیر کے لیے شر قلیل کو اپنانے والے قانون کے تحت۔ لیکن پہلے سنیں کہ بابا جاؤس کے جو روایت کی گئی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک مؤذن کو کہ وہ تثویب کر رہا ہے عشاء میں، کس میں؟ اذان کے بعد میں پھر وہ اعلان کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا نکال دو اس بدعتی کو مسجد سے، اس نکال دو۔ تو آپ نے فرمایا سب یہ جوحال کا ٹولہ جمع ہو گیا جنہوں نے یہ سمجھا ہم نے دین کو سر پہ اٹھایا ہے جی۔ سونے فرمایا سے نہ پھر وہ جوحال کو اپنا سر بنا لیں گے، روس بنائیں گے، ضلوا فاضلوا۔ تو حضرت مولا علی پاک نے فرمایا نکال دو اس بدعتی کو مسجد سے، اور روایت کیا ہے مجاہد نے، آپ کہتے ہیں کہ داخل ہوا میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی معیت میں مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی، اس میں زور کی یا پڑھنی تھی زور کی، تو آپ نے سنا مؤذن کو جو تثویب کر رہا ہے، تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا مجاہد کو اٹھ حتیٰ کہ ہم نکلیں اس بدعتی کے پاس سے، اٹھ چلیے تھے، یہ تو بدعتی ہے جی۔ لیکن یہ جرأت صحابہ پاک کی ہے، کن کی؟ چونکہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ اور اللہ کے سونے محبوب کے ساتھ ان کا تعلق امتی کا جس درجے کا تعلق ہونا چاہیے تھا وہ اس درجے میں بڑی کوشش کرتے تھے، بڑی کوشش کی انہوں نے۔ اس لیے وہ یہ نہیں ڈرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ یہ ڈرتے تھے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہے، سونے محبوب کے سامنے پیشی ہے، وہاں کیا جواب ہوگا جی۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ استغفر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ عَلَى حَسْبِ مَا تَعَارَفُوهُ۔ سنیں جی، یہ جو علی حسب ما تعارفو ہے نا، صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے یہ فائدہ دیتا ہے حی علاتین کی تعیین کے عدم کا، یعنی یہ متعین نہیں ہے کہ صرف یہی پڑھے، اور بھی مثلا الصلاۃ الصلاۃ، قامت قامت جی، اور حضرات جماعت میں 5 منٹ رہ گئے ہیں مثلا جی، حضرات کی بجائے بھی جماعت میں 5 منٹ رہ گئے ہیں بس جی، جماعت ہونے والی ہے، کوئی بھی اس قسم کا جملہ، کوئی درمیان میں درود شریف پڑھ دیتا ہے حرج نہیں ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ محلے والوں کو پتہ ہو کہ درود شریف پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے جی، یہ پہلے ان کو پتہ ہو جی، کیونکہ مقصد تو اعلام ہے نا، اعلام جی۔ تو کوئی حرج نہیں، درود شریف پڑھ کر کہہ دے کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ما تعارفو ہو، یہ ما تعارفو کیوں بہتر ہے؟ لأنہ، اس لیے کہ یہ مبالغے کے لیے ہے جنوانے میں. محض حاصل ہوگا یہ اس کے سبب سے کہ لوگ پہچانتے ہیں اس کو، جیسا کہ مبسوط میں ہے جی. وہذا، سنیں، یہ اشارہ ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی طرف، کہ یہ جو نماز کے اذان اور اقامت کے درمیان یہ دو لفظ ہیں، یہ بیوقوف علماء کوفہ نے اس کا احداث کیا ہے. احدثہ، اور نہیں ذکر کیا قدیم کو یہاں، بھی پہلے بھی یہ تھا، اس کو ذکر نہیں کیا. اور ذکر کیا گیا اصل میں کیا کہ تصویب اول تھی فجر کی اذان، فجر کی نماز میں اذان کے بعد الصلاۃ خیر من النوم جی. تو پس پیدا کیا لوگوں نے اس تصویب کو، کس کو؟ حیا. تو پہلے تھی کیا؟ الصلاۃ عائشہ. بس چلو جی. اور تصویب فجر میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دو مرتبہ اذان اور اقامت کے درمیان اچھی ہے، یعنی یہ تصویب حسن ہے، اس لیے کہ فجر فقط ہے نوم اور غفلت کا، اور مکروہ ہے باقی نمازوں میں. متن میں یہی ہے. اور معنی تصویب کا لوٹنا اعلام کی طرف، اعلام جنوانا، اعلان اعلام کو گل ہے، اور علم کو اعلام جنوانا، اور وہ تصویب بمطابق اس کے کہ پہچانتے ہیں لوگ اس کو بھی وہ ہو. اور یہ یعنی یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح تصویب ہے، نکالا ہے اس کو علماء کوفہ نے صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ کے بعد، باوجہ متغیر ہو جانے لوگوں کے احوال کے. اچھا جی. اور خاص کیا علماء نے فجر کو تصویب کے ساتھ، باوجہ اس دلیل کے جس کو ہم نے ذکر کیا، بھئی یہ وقت ہے غفلت کا اور نیند کا. ہاں بشابہ. اور تصویب فجر میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح دو مرتبہ اذان اور اقامت کے درمیان اچھی ہے، اس لیے کہ فجر وقت ہے نیند کا اور غفلت کا، اور مکروہ ہے تصویب باقی نمازوں میں. اور معنی تصویب کا لوٹنا اعلام کی طرف، اور کیفیت تصویب بمطابق اس کے جس کو لوگ پہچانتے ہوں. اور یہ تصویب پیدا کیا نکالا اس کو علماء کوفہ نے صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ کے بعد، باوجہ متغیر ہونے لوگوں کے احوال کے. اور خاص کیا پیدا کرنا نا، خلق دا معنی ہے، خلقت پیدا کرنا، اللہ دی صفت. شابہ. اور پیدا کیا علماء، پھر پیدا کیا خاص کیا علماء کوفہ نے فجر کو تصویب کے ساتھ، باوجہ اس دلیل کے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے. والمتاخرون استحسنوا فی الصلوات کلیہا لظہور التبانی فی الامور الدینیتی. اور متاخرون نے مستحسن جانا ہے تصویب محدث کو، جو نکالی گئی ہے ساری نمازوں میں سوائے نماز کے، کیونکہ تو پھر جڑا نا اذان تو بعد تکبیر شروع ہو جانی، بچ وقت ہی کوئی نہیں جی. تو باقی نمازوں میں بھی متاخرون نے اس کو مستحسن جانا ہے، باوجہ ظاہر ہو جانے سستی کے امور دینیا میں. اے بار ویکھو نا بڑا صاحب ہدایت دا کدوں دا زمانہ ہے، باہرلے پاس صفحے تے لکھیا ہے نا باہر صاحب ہدایت دا
کو نہیں لکھے اے لکھے 511 ਚ ਵਿਲਾਦਤ ਹੈ ਤੇ 593 ਚ ਇਹ 500 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਤਾਖਿਰੂਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮੁਤਾਖਿਰੂਨ ਪਹਿਲੇ 500 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ بھائی ساڑھے مجتہدین امام ابو نیفا امام ابو یوسف امام محمد تو بعد جی صاحب ہدایت تو پہلے ان کو کہہ رہے ہیں کہ متاخرون نے اس کو مستحسن جانا ہے متاخرون سے ان نہیں مراد ہے جی جو بندہ کہہ رہے ہیں وہ 500 کا ہے جی کون صاحب ہدایت جی 511 میں ولادت ہے تو یا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وجہ کیا بنی کہ باوجہ ظاہر ہو جانے سستی کے کس میں پورے دنیا میں حالانکہ اس زمانے کا بندہ آج کوئی آ جائے نا تو یہ جو عقیدت مند ہے نا یہ تو اس کے جوتے کے بھی ٹکڑے کر کے کھا جائیں گی کہ یہ اتنا عظیم بندہ ہے جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ دینی کاموں میں سستی ہوگی ہے مولوی فضیل جی اگر وہ آج آ جائے بندہ تو لوگ جوتے بھی اس کے چک مار کے کھا جائیں کہ یہ اتنا عظیم آدمی ہے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دین میں سستی آ گئی اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا ان باتوں سے کچھ تو ہمیں شرم آنی چاہیے کچھ تو شرم آنی چاہیے وہ 4 فرض تو ہم مسائل کے مطابق پڑھ لیں 5 وقت میں مسائل کے مطابق 4 فرض یہ کتنے لوگ ہیں جو 5-6 گھر کی فیملی عمرے پر جا رہے ہیں کل میں جمعے جی رونا رویا 5-6 بندے اپنی پوری فیملی لے کے عمرہ کر رہے ہیں حج اس نے کیا نہیں ہے یہ ثواب کما رہا ہے مولوی اسماعیل عذر و انصاف شرع کہ بندے پر حج فرض ہے تو وہ 5 بندے اپنے فیملی کے لے کر جا رہا ہے اور اس نے کم از کم 30-35 لاکھ روپے خرچ کر دیا جبکہ 18-19 لاکھ میں حج ہو جاتا ہے تو وہ بندہ حج نہیں کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اپنے اہل خانہ پر بہت بڑا احسان کر دی ہے وہ ظالم فرض تیرے سر پہ کھڑا ہے تو تو اپنی فیملیوں کو عمرے کرا رہا ہے جی پہلے اپنا فرض پورا کر تو امور دینیا میں سستی آ گئی اس لیے علماء نے کہا کہ ساری نمازوں میں تصویب کر دی جائے اتنی وار ہو گیا پڑھ دیا یہ مسئلے کو دماغ جان دیو اگر کسی نے کوئی تھوڑا جا بھی کوئی دین دا کوئی شوق ہے تو خدا واسطے کو دین اچ گل پہن دیو اپنے دماغ اچ پہن دیو گل کوئی گل او فی الصلوات کلھا او استحسنو ہو اس لیکن نئی شرط کی متاخرین نے عین وہ لفظ جو کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہے یہ نہیں متعین کیا فرمایا بھی کوئی بھی جو متعارف ہو وہ لفظ بول سکتے ہیں تاکہ لوگ اس کا مقصد کیا ہے دوبارہ یا اپنی آواز پہچانی کہ میں پھر بول رہا ہوں جی میں بڑی طرز لگا رہا ہوں جی اعلام کس واسطے کی کرو گے ٹولکی بجاؤ بھئی نماز واسطے بھی دوبارہ پھر اعلان کرو بھی جماعت کا وقت ہے آج مسجد مولوی فضیل کس لیے دوبارہ بھی نماز پڑھو آ کر کیوں مولوی عبداللہ یہ کس لیے کرنا ہے بھی نماز پڑھو آ کے فی الصلوات کلھا توجہ کری میں کہتا ہوں کہ یہ تقریر ھذا تقریر کانا تھی استحسان المتاخرین احداث بعد احداث ایک تو فجر میں پیدا ہوئی نا تو بعد میں متاخرین کا یہ مستحسن جاننا یہ تقریر احداث بعد احداث ہے لیکن سنا جے لیکن تصویب اصلی تھی الصلاۃ نہ کہ اس کا غیر فجر کی اذان میں خاص کر کے تو احداث کیا علماء کوفہ نے حی علی الصلاۃ اور حی فجر کی نماز میں خاص کر کے مع بقاء الاولین اور احداث کیا متاخرون نے تصویب کا اذان اور اقامت کے درمیان بمطابق اس کے کہ لوگ پہچانے اس کو ساری نمازوں میں مع ابقاء الاولین بھی اول بھی کیا کہ بھی الصلاۃ خیر من النوم تو موجود ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے نا جی وہ انہوں نے یہ کام کیا جی
کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جی۔ اور متاخرون نے مستحسن جانا ہے تثویب کو ساری نمازوں میں بوجہ ظاہر ہو جانے سستی کے امور دینیہ میں، اور متاخرون نے مستحسن جانا ہے تثویب کو ساری نمازوں میں بوجہ ظاہر ہو جانے سستی کے امور دینیہ میں۔ آگے قال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی لا بأسا ان يقول المؤذن للامیر في الصلوات كلها السلام علیک ایھا الامیر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ یرحمک اللہ واستبعد۔ صبر۔ اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے، کیونکہ آپ بھی قاضی رہے ہیں، فرمایا کہ نہیں دیکھتا میں کوئی حرج یہ کہ کہے مؤذن امیر کو، امراء کو، جو مسلمانوں کے امور کے متولی ہیں، ساری نمازوں میں ان کو کہے، یہ ہے تخصیص بالشخص تے تعمیم فی الاوقات، شخص متعین ہے لیکن پانچوں وقتوں میں کیا کہے، السلام علیکہ ایھا الامیر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ الصلاۃ یرحمک اللہ۔ بھئی یہ اس کو کہے تاکہ وہ آ جائے، نماز پڑھانی ہے تو پڑھائے، اگر اس نے امام مقرر کیا تو وہ پڑھائے اور اب خود وہ نماز پڑھے آ کرنی جی، سمجھا جی۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، جامع صغیر جو قاضی خان کی ہے، ایک تو جامع صغیر امام محمد صاحب کی ہے، محض وہ جامع صغیر قاضی خان میں ہے کہ محض فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے یہ اپنے زمانے کے عمراء کے بارے میں، اس لیے کہ وہ مشغول تھے نظر کرنے کے ساتھ امورے، تو پس مستحسن جانا اعلام کی زیادتی کو ان کے، اور نہیں قاضی خان فرماتے ہیں اور نہیں ہیں اس طرح ہمارے زمانے کے عمراء، قاضی خان صاحب ہدایہ سے بہت پہلے ہیں، قاضی خان صاحب ہدایہ سے پہلے ہیں، سنیں ہی تھوڑا نیٹ تک کاٹ کے دیکھ لو، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے عمراء اس طرح نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ تو اپنی خواہشات کے پجاری ہیں، یہ مسلمانوں کے امور میں مشغول نہیں ہے کہ مسلمانوں کا بھلا ہو جائے، دینی کام میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے کاموں میں یہ مشغول نہیں ہے، اس لیے یہ عمراء اس لائق نہیں ہے کہ ان کو مخاطب کر کے کہا جائے کہ نماز کا وقت ہے۔ یہ قاضی خان نے کہا ہے، کس میں جو قاضی خان کی جامع صغیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا سمجھ آئی کہ عزت اسی کو دی جاتی ہے جو عزت کے لائق ہو جی، تو جو عزت کے لائق ہی نہیں اس کو عزت کیا دی جائے جی۔ اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے، نہیں دیکھتا میں کوئی حرج یہ کہ کہے مؤذن امیر کو ساری نمازوں میں، السلام علیکہ ایھا الامیر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ یرحمک اللہ۔ اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہ نہیں دیکھتا میں کوئی حرج یہ کہ کہے مؤذن امیر کو ساری نمازوں میں السلام۔ یہ پچھلی کتابوں میں شرح میں ہدایہ کے حوالے آتے رہے ہیں، یہ کوئی نہیں، الوی کبیر سے شروع ہوئے، یہ ہدایہ میں یہ لکھا ہے جی، السلام علیکہ ایھا الامیر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ یرحمک اللہ، واستبعدہ محمد رحمہ اللہ تعالی لأن الناس سواسیۃ فی امر الجماعۃ، اور بعید سمجھا ہے اس کام کو امام محمد رحمہ اللہ نے، اس لیے کہ لوگ سارے کے سارے سواسیۃ اے اشباہ، اے
یہ سوا سے یا جمع ہے سوا ان کی علی خلاف القیاس. اشباہ نہ کہہ دینا جمع ہے سوا ان کی. سوا سے یا یہ جمع ہے کس کی؟ لیکن علی خلاف القیاس. تو سوان میں نہیں کیا ہوتا سوا کا برابر. تو اس لیے کہ لوگ برابر ہیں امر جماعت میں، کیونکہ جماعت صرف امراء کے لیے تو نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے جماعت ہے. جی کل بیٹھے سے درس میں نبینے صاحب بھی عرض کی تھی کہ سونے میرے کو قائد کو نہیں جڑا مینوں لے کے آوے ہیں. سنے سونے فرمایا ٹھیک ہے. تو پھر صد کے فرمایا اذان دی آواز آؤندی جی فرمایا پھر یعنی اگر اس نو کدے سامنے رکھو کہ بھی قائد کوئی نہیں میرے کو نبینا ماں جی ایسے بزرگوں تو ذکر گئے انہوں نے ذکر اتنی سو یہ حدیث سنی ہے. اچھا جی او ویکھو وَاسْتَبْعَدَ محمد رحمہ اللہ. کیوں بڑا اقولو مولانا عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں عرض کرتا ہوں کہ نئی وجہ امام محمد صاحب کے استبعاد کی جی بھی کچھ وجہ سمجھ نہیں ہے کہ آپ نے کیوں بعید جانا، یا یہ ہے کہ آپ تک یہ حدیث نہیں پہنچی کہ نہیں سنا وہ جو وارد ہے حدیث میں اس سے کہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے تھے حجرہ نبویہ کے دروازے پر اور آ کر خبر دیتے تھے نماز کی بعد اس کے کہ وہ اذان دے لیتے فجر میں. تو تائیں تو سونا فرمایا بڑی اچھی گال ہے کی کر اذان ہی داخل کر لے. تو وہذا اور یہ وہ اصل ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی تخصیص میں، چونکہ وہ سرکار کے دروازے پر جاتے ہیں. اس کو دلیل بنایا کہ بھئی عمراء تو سرکار کے قدموں کے نیچے ذرے سے بھی کم سارے، لیکن بات یہ ہے کہ بھی دلیل یوں بنا نا کہ چونکہ سرکار کو جا کر عرض کیا ہے تو لہٰذا بعد میں عمراء کو کہا جائے. جی سنا جی تو یہ ہے اصل امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی تخصیص میں. وفی هذا المبحث تحقیق شریف ذکرت فی رسالتی التحقیق العجیب فی مسئلۃ التصویب. سمجھا جی جی. اچھا جی یہ جو عرض کرنی ہے یہ مولانا عبدالحی صاحب کہہ رہے ہیں یا نہیں سنا امام محمد صاحب نے وہ جو وارد ہے احادیث میں. جی اب یہاں گرفت کریں کہ مولوی عبدالحی کون ہوتا ہے، امام محمد صاحب پر گرفت کر رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن کیا روزانہ نہیں پڑھتے ہو؟ صحابہ پاک کے بارے میں کتنی بار یہ پڑھا ہے کہ صحابی کو یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی کہ کوئی نہیں پڑھا؟ وہاں کہنے والے پر فتویٰ کیوں نہیں جاری ہوتا؟ جی یہ کتنی بار پڑھتے ہو؟ پھر روزانہ سبقوں میں سارے تو اندر سے بھی سارے کرشمے جہالت دے. مثلا کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، کوئی بندہ کہے یار یہ عبداللہی نے امام محمد صاحب پر گرفت کی ہے، یہ کون ہوتا ہے؟ امام محمد صاحب اتنی شان والے ہیں، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. لو جی شگرد سر نال جڑ گئے. لیکن بات یہ ہے کہ کتنی بار پڑھا ہے بھائی. جب حنفیوں شافیوں کے دلائل کا مقابلہ آتا ہے تو پڑھتے نہیں ہو کہ ان کو یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی، جو انہوں نے معنی سمجھا یہ معنی یہ نہیں ہے بلکہ معنی یہ ہے. بھائی ہر مرتبہ ہم شفافے کی حدیث کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں کہ جو امام شافعی صاحب نے کہا اس طرح نہیں ہے اس طرح ہے. ہر روز نہیں کہتے. کوئی فتویٰ نہیں ہمارے خلاف. کتنے بڑے امام کے خلاف تم کہہ رہے کہ ان کو حدیثیں سمجھ نہیں آئی ہیں. نہیں ہر روز نہیں پڑھتے یار. تو خدا رہا یہ سارے رولے جڑے نا جہالت دی وجہ تو تے لوکاں نو جہل رکھنا پڑھن نہیں دینا. میں بھی پتر استاداں کو ہی پڑھے ہیں لیکن میں جملہ نہیں سیکھا کہ میرے استاد جی کے اس مسئلے میں یہ تحقیق ہے. اساں کتاباں پڑھیاں نے، کتاباں موجود نے جنہاں میں جو استاداں پڑھایا وہ اسی پڑھا رہے ہیں. جی یہ میرے استاد جی کے اس میں بڑی تحقیق تھی. کیا تحقیق تھی؟ وہ کون سی کتابیں؟ فقہ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، کوئی اور کو خاص کتابیں بکھری جڑی ایک استاداں کول ہوندی ہے تے وہ اللہ دے پاسوں ہوندی ہے. وہ تحقیق والی کتاب صرف استاداں کول ہوندی، کسی اور کول نہیں ہوندی. تے ایندا مطلب پھر تو ٹھیک ہویا
کہ استادوں کے پاس تحقیق تھی ہمارے پاس نہیں ہے. بھائی جدو کتابیں ساریاں یہی نہیں جی. اساتذہ متون پڑھاتے ہیں، میں غریب ساتھ یہ ساری شرح پڑھا رہا ہوں جی. ایک ایک مسئلے پر اتنی تفصیل ہے جی. تو یہ جملے اس لیے پکا لیے ہیں کہ اس مسئلے میں میرے استاد جی کی، میرے حضرت کی بڑی تحقیق ہے کہ چونکہ کرنا ککھ نہیں ہے، مطالعہ نہیں کرنا، نہ پڑھنا ہے، تو نمبر بنانے کے لیے یہ جملے چھوڑتے رہتے ہیں جی. کہ پڑھو نا تسی جتوں استادہ تحقیق کی تسی کتاباں پڑھو، پڑھ کے سمجھو. ہر بندہ مکلف ہے کہ دین پڑھے، دین سمجھے، دین دی گل کرے. جس نے کسی کو ایک حرف بھی پڑھایا ہو اللہ تعالیٰ اس کا اعلیٰ مقام، اس کو اللہ تعالیٰ جزا دے دیجیے. ہر پڑھانے والے کو اللہ کی رضا کے لیے جو پڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. جن کے اندر خلوص نہیں تھا اللہ تعالیٰ ان کی ریاکاری کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے. میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ بھی دیکھو نا کتابوں کو جی. اچھا جی، تو وہ بھائی یہ اصل ہے کن کی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے لیے وفی حاضر. اب یہ امام محمد صاحب خود نہیں امام ابو یوسف صاحب سے ٹکر لے رہے، کہہ نہیں رہے کہ یہ امام ابو یوسف نے جو کہا امام محمد صاحب نے اس کو بعید سمجھا ہے اس لیے کہ سارے لوگ برابر ہیں، کوئی بادشاہ کو چوکھے نہیں جی. یہ تھے امام محمد صاحب کے خلاف کیوں نہیں فتویٰ؟ نہیں سمجھ آ رہے بھائی امام ابو یوسف صاحب کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے اس کو بعید سمجھا ہے. جو بات امام ابو یوسف صاحب نے کی امام محمد صاحب نے اس کو واسطہ بادو ہے کہ کوئی نہیں. اس لیے آپ نے دلیل کیا دی ہے کہ عمراء کو چوکھے مسلمان نے، سارے مسلمان برابر نے امر جماعت میں. پھر چل میں مولوی اور بعید سمجھا ہے اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے اس لیے کہ لوگ برابر ہیں امر جماعت میں جی. اور بعید سمجھا ہے اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے اس لیے کہ لوگ برابر ہیں امر جماعت میں جی. وہ ابو یوسف اچھا ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا اور رفع دین والی حدیث کے بارے میں کہ عبداللہ بن مسعود جو ہمیشہ ساتھ ہیں ان کو نہیں ہے، تو جو آئے وہاں ایک لفظ بھی بولا تھا کہ جو ٹخنوں پر پیشاب کرتے تھے، ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا ابراہیم نخعی پر؟ وہ صحابی کو کہہ رہے ہیں، پڑھا نہیں کتنی بار کہ جو ٹخنوں پر پیشاب کرتے ہیں اور چند دن آئے ان کو سمجھ آ گئی، تو جو ہمیشہ ساتھ ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی. سارے حنفی اس پر یہی دلیل دیتے ہیں. وابو یوسف رحمہ اللہ تعالی خصهم بذلك لزیادت اشتغالهم بامور المسلمین کی لا تفوتهم الجماعت وعلى هذا القاضی والمفتی. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے خاص کیا ہے وہ پیچھے سے نا امیر تو الف لام استغراق دا بنا لو تاکہ ہم ضمیر مطابق ہو جائے، یا اس کو امیر بمانا عمرہ کر لے کہ خاص کیا آپ نے عمرہ کو اس کے ساتھ کہ ان کو خاص کر کے اعلان کریں کہ جماعت کا وقت ہو گیا. اس کے ساتھ باوجہ زیادہ مشغولیت عمراء کے امور مسلمین کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ امور مسلمین کے ساتھ، امور الناس نہیں، مسلمین. تو جڑے ہر وقت لٹ رہے ہیں انہوں کی دسنے دیجیے امور مسلمین کے ساتھ، تاکہ نہ فوت ہو جائے ان سے جماعت، تاکہ اور اسی پر ہے قاضی اور مفتی. قاضی کے لیے بھی جو مسجد قریب ہے وہ اعلان کرے، مفتی جو فتویٰ دینے کے لیے بیٹھا ہے، اور وَمَن يَعْمَلُ لِلْعَامَّةِ جو بھی مسلمانوں کے کام کے لیے بیٹھا ہے، ہاں ان کو اعلان کیا جائے کہ جماعت کا وقت ہو گیا، نماز آ کر پڑھ لو. اللہ اکبر. تو وہ شکریہ ادا کرتے تھے کہ آپ ہمیں جنواتے ہو کہ جماعت کا وقت ہو گیا. اگر نہیں جنوایا تو پوچھتے تھے یار 10 دن سے نماز کا وقت پیچھے رہ گیا نہیں. اج کسی نو آخ دے تو کہندا وڈیا مولوی آ، پھڑ لو اینو، ٹنگ دیو اینو، اے سانو دین سمجھاندا ہے آ کے. اچھا جی بلے جی. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے
خاص کیا ہے عمراء کو اس کے ساتھ اس کے ساتھ باوجہ باوجہ زیادہ مشغولیت عمراء کے زیادہ مشغولیت عمراء کے امور مسلمین کے ساتھ تاکہ نہ فوت ہو جائے ان سے جماعت، اور اسی پر ہے قاضی اور مفتی۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے خاص کیا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتے، وہ گہرائی میں جاتے ہیں، دماغ کھلتا ہے ان کا۔ آخر شرح صدر کو چیز ہے یہ نتائج اللہ تعالیٰ فرمائے الم نشرح لک صدرک۔ جی رحمہ اللہ نے خاص کیا ہے عمراء کو اس کے ساتھ باوجہ ان کی مشغولیت کی زیادتی کے امور المسلمین کے ساتھ، تاکہ نہ فوت ہو جائے ان سے جماعت، اور اسی پر ہے قاضی اور مفتی۔